ایسی کوئی کون سی قدر نہیں ہے جو وہاں پہ اس وقت عائد نہیں ہے. تو اس لیے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے ریاستی باشندوں کو اب یہ ان کے اوپر یہ فرض عین ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے رائٹ فرام 1947 بالخصوص 88-87 کے بعد جس طرح وہ سینہ کھول کے گولیاں کھاتے رہے، آج یہاں کے نوجوانوں کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی آواز کو بنے، چاہے ریاست جموں کشمیر کا باشندہ امریکہ، برطانیہ اور سمندر پار کسی بھی جگہ پہ ہو یا آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں ہوں، اگر وہاں ان کی زبانیں بندوق کے دہانے پہ بند کی گئی تو آپ کو ان کی آواز بننی ہے. اگر ان کے ہاتھ پاؤں بند کیے گئے، چینوں سے جکڑے گئے، تو آپ کے ان کو ان کے سپورٹ، ان کی حمایت کے لیے باہر نکلنا لازم بن گیا. آج کی اس گھڑی میں اگر ہم قومی یگانگت اور قومی غیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو شاید یہ قوم نیست و نابود ہونے کا جو نعوذ باللہ کی کوششیں کی جا رہی ہے، وہاں سے ہندوستان بھی اس کوشش میں ہے، یہاں سے حکومت پاکستان بھی اس کوشش میں ہے کہ گلگت بلتستان کو الگ کیا جائے، ریاست کو تقسیم کیا جائے. آپ نے مجھے مقبوضہ کشمیر کے باشندے کو یا ریاستی باشندہ جو سمندر پار اس وقت موجود ہے، ہمیں ایک قوم بن کر اس وقت ایک آواز بن کر آگے آنا پڑے گا. اگر ہم آج ایک آواز بن کر آگے نہ آئے تو شاید ہماری داستان تک نہ رہے گی. داستانوں میں یہ آج کا وقت ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کیا ہمیں ریاست کو حصے بکھیرنے کی اجازت دینی ہے، کیا ہمیں ریاستی عوام کو ان کی زبانیں جو بندوق کے دہانے پہ بند کی گئی ہے، کیا ان کو جو جکڑا گیا ہے، کیا اس کی اجازت دینی ہے؟ یہ آپ نے اور مجھے آج اس حوالے سے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے. اور مجھے امید ہے، مجھے توقع ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کی عوام باغیرت عوام ہے، یہ اپنے حق کی آزادی کی جدوجہد میں ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گا.